اللہ کے علاوہ کسی میں اتنی طاقت ہے کہ اتنی دور سے دیکھ سکے اور سن سکے؟ دور سے بولیں یعنی یہ طاقت صرف کس میں ہے؟ اللہ میں. پوری دنیا کی آبادی 9 ارب ہے. کتنی؟ 9 ارب. اس ٹائم اگر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا, آپ کو تو ان کو نہیں دیکھ سکتا. میں ایک ٹائم پہ ایک کو دیکھ سکتا ہوں. میری یہ استطاعت, میری یہ طاقت ہے بس. لیکن اللہ کی طاقت کتنی وسیع ہے کہ 9 ارب کی آبادی ہے اور وہ کہتا ہے کہ انہ کان علیکم رقیبا, ہر کوئی یہ سمجھے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ صرف مجھے ہی دیکھ رہا ہے. آپ کو سمجھنا ہے اللہ صرف مجھے ہی دیکھ رہا ہے. یعنی ہر ایک کی سوچ یہ ہو کہ اللہ صرف کس کو دیکھ رہا ہے؟ مجھے. صرف مجھے دیکھ رہا ہے. اور آبادی ہے 9 ارب. 9 ارب. اب اللہ کی طاقت کا, اس کی وسعت کا آپ یہاں سے اندازہ لگانے کہ وہ کتنا گہرائی سے دیکھ سکتے ہیں اور کیا کچھ دیکھ سکتے ہیں. ہم نے کل پڑھا تھا کہ اللہ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا, جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم جائیں گے. پھر اللہ ان دونوں کے سامنے ایک چھوٹا سا مینڈا لے کے آئے گا. اللہ کہیں گے یہ کیا ہے؟ یہ کہیں گے اللہ یہ موت ہے. یہ کیا ہے؟ موت ہے. اللہ اس موت کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور کہیں گا آج موت کو موت آ گئی ہے, آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی. اب جو جنت میں وہ جنت میں انجوائے کریں گے, جو جہنم میں ہے وہ جہنم میں جلتے رہیں گے. ایک یہاں ہوتا ہے نا, کسی کو دلا دیا, وہ جل گیا, مر گیا, کام ختم ہو گیا, تکلیف ختم ہو گئی. وہاں پہ تکلیف ختم نہیں ہو گئی. یہ جو آپ کی جلد ہے نا, جسم ہے, اس ماسک کے نیچے ایک پردہ ہے. وہ پردہ آپ کی یہ تکلیف محسوس کرتا ہے, کچھ چوٹ لگتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, وہ پردہ تکلیف محسوس کرتا ہے. لیکن جب وہ پردہ جل جائے گا تو تکلیف ختم ہو جائے گی. اللہ وہ پردہ نیا بنا دے گا, وہ پھر جل جائے گا, اللہ پھر بنا دے گا. کچھ دیر کو تصور کرے کہ آپ جہنم میں ہیں, اور اس جہنم میں, جس جہنم کو 3000 سال تک پہ گیا, اس جہنم میں جس کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر سوئی کے نکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے, ساری کائنات اس کی تپش سے مر جائے. تصور کریں آپ اس جہنم میں ہیں, آپ گرمی کی شدت میں پانی مانگتے ہیں, آپ کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جاتا ہے. آپ وہاں پہ تڑپتے ہیں, کچھ پلا دو. آپ کو جہنمیوں کی ریشہ اور پی پلائی جاتی ہے. جسے ہم یہاں دیکھ کے ہمیں الجھن ہوتی ہے. آپ چیختے ہیں ہمیں کچھ کھلا دو, آپ کو کانٹے کھلائے جاتے ہیں, زقوم کھلایا جاتا ہے جو انسان کھا نہیں سکتا. آپ تصور کریں آپ جہنم میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مرغی جانور جہنم کا اگر زمین پہ پھونک دے, قیامت تک کے لیے زمین پہ سبزہ نہ ہوگی. ایسے ایک نہیں 70 جانور اگر آپ پہ مسلط کر دیا جائے. تصور کریں آپ کو اوپر سے پھینکا جائے اس گہرائی سے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ایک زوردار دھماکے کی آواز ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں یہ کس چیز کی آواز؟ صحابہ کہتے ہیں نہیں. فرمایا یہ پتھر, بہت بھاری پتھر جہنم کے کنارے سے آج سے 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا, اب اس کی پہلی تہ آئی ہے. تصور کریں آپ کو جہنم کے کنارے سے پھینکا گیا, آپ نیچے جا رہے اور تہ بھی نہیں آ رہی, راستے میں آپ کو سانپ بھی نظر آتے ہیں, بچھو آپ کو پکڑتے ہیں, کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کو آگ میں 70 سال کی مسافت تک آپ نیچے جائے جا رہے. آپ تصور کریں آپ اس جہنم میں, جس جہنم میں بڑے بڑے سانپ ہیں, بڑے بڑے بچھو ہیں, انسان پہ مسلط کی گئی ہیں, جس جہنم میں پتھر, ہماری یہاں لکڑیاں جلتی ہیں نا, وہاں پتھر سے اور انسانوں سے جہنم کو برتایا جائے گا. آپ تصور کریں آپ آگ میں ہیں, آپ کے جسم کو آگ لگ چکی ہے اور وہ بجھ نہیں پا رہی.
تو کیا آپ ایسی جہنم میں جانا پسند کریں؟ اللہ سے ہمیشہ اس جہنم سے پناہ مانگیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ بہت نیک ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، تہجد پڑھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہوں گے، لیکن وہ جہنم میں جائیں گے، کبھی بھی بیٹی کی نماز پڑھ کے یا قرآن پڑھ کے مان نہ کرنا میں جانتی ہوں۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کریں وہ آپ کو جہنم سے بچا کر رکھے، مان نہیں کرنا۔ فرمایا وہ جہنم میں جائیں گے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، مطلب موبائل کا غلط استعمال کر لیا، غیر محرم سے چیٹنگ کر لی۔ اب تنہائی میں بیٹھ کے وہ کام کرنا جس کام سے آپ اپنی ماما سے یا بابا سے ڈر کے کر رہے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ڈر رہے آپ، اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کا حیا نہیں کیا۔ ہمیں یہی نہیں پتا ہمیں اللہ دیکھ رہے ہیں، ہم تنہائی میں ہیں۔ ہم نے ابھی کیا کہا 9 ارب کی آبادی ہے اور اللہ اس میں سے کس کو دیکھتا ہے؟ مجھے۔ ہر کوئی یہ سوچے اللہ سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تصور کریں تھوڑا سا بیٹھے آپ کہ ساری زندگی یہ باتیں کر کے گزار دو اور صرف اس بنیاد پہ جہنم میں چلے جاؤ کہ جب تنہائی میں تھے ماں کا، باپ کا، دوستوں کا، اہل محلہ کا، رشتہ داروں کا حیا کر لیا، ان سے چھپ کے گناہ کر لیا، اللہ سے چھپائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی تنہائی میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں پہ چلتے ہوئے یہ بندہ جہنم میں چلا جائے گا، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا استعمال تنہائی میں کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے صرف نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، یہ بخشش کا ذریعہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا پڑے گا۔ آپ فرض کریں آپ جہنم میں چلے گئے ہیں اور جانے کے بعد آپ فرض کریں کہ اوپر اللہ ایک مینڈا بھیجتا ہے موت کا، آپ کہتے ہیں موت آ جائے گی، ابھی آ جائے گی، موت نہیں آ رہی، ایک مینڈا آئے سامنے، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، آپ سے کہا جائے لو بھائی آج موت کو بھی موت آ گئی، موت کو بھی موت آ گئی، اب بتاؤ کیا کرو گے؟ جب موت کو موت آ جائے گی تو پھر اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ پھر ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ جہنم میں۔ کیا جانا پسند کرتے؟ پھر اس کے لیے تیاری کیجیے، اس کے لیے مکمل تیاری کی، اپنی زبان کی حفاظت، اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنی تنہائی کی حفاظت، والدین سے اخلاق سے پیش ہیں، ان کے پاؤں دبائیں، ان سے محبت کریں، ان سے عاجزی کے ساتھ پیش ہیں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں سے محبت کریں، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں۔ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو ہر وہ کام کریں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ہر اس کام سے بچ جائیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ آپ کو آزمانا چاہتا ہے۔ آپ غور کریں، دیکھیں بیٹا، اللہ آزمانا چاہتا ہے۔ کیسے؟ آپ کو دیا مال، آپ بڑے مالدار، اب لازمی ہے کہ مال اللہ نے دیا تو وہ نعمت ہی ہوگا؟ نہیں، وہ آزمائش بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے میں اس کو مال دے کے آزماؤں تو صحیح، یہ میری نافرمانی کرتا ہے کہ فرمانبرداری کرتا ہے؟ اب یہ مال اللہ کی حرام کردہ جگہ پہ استعمال کرتا ہے کہ حلال جگہ پہ کرتا ہے؟ اب یہ مال کے تکبر میں آ کے غریبوں کا، مجبوروں کا مذاق اڑاتا ہے یا ان کی مدد کرتا ہے؟ یہ جو مال ہے، یہ صحت ہے، یہ جوانی ہے، یہ حسن ہے، یہ جو مرضی ہے، یہ ضروری نہیں اللہ کی نعمت ہو۔ بیٹا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے کہ میں اب دیکھتا ہوں اب تم کیا کرتے ہو، اور ضروری نہیں غربت اللہ کی طرف آزمائش ہو، نہیں۔ مجھے آپ بتائیں کیا نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کسی کو تکلیفیں ملی؟ ملی ہے جی؟ تو کیا اللہ ان سے محبت نہیں کرتا تھا؟ اللہ ان سے بڑی محبت کرتا تھا، بڑی تکلیفیں ملی، بڑی اذیتوں کا سامنا کیا اللہ کے پیغمبر نے۔ اس کا مطلب ہے اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو بھی آزما دیتا ہے، آزماتا ہے نا۔ اپنے پیغمبر کو اللہ نے طاقتور بنایا، کیسے؟ لوگوں کے مظالم کے ساتھ۔
لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے. ایکم احسن عملا، کون ہے جو اپنے مال کا اچھا استعمال کرتا ہے، کون ہے جو برا کرتا ہے، کون ہے جو صحت کے ایام میں اپنی طاقت کا اچھا استعمال کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، کون ہے جو اس کو غلط استعمال کرتا ہے. میں آزمانا چاہتا ہوں کون ہے آپ میں سے جو وقت کا اچھا استعمال کرتا ہے، کون غلط کرتا ہے، کون صلاحیتوں کا اچھا استعمال کرتا ہے، کون غلط کرتا ہے، کون کیا کرتا ہے. میں آپ کو آزمانا چاہتا ہوں، ہمیں بھیجنے کا، ہمیں ڈفرینٹ قسم کی صلاحیتیں دینے کا، ڈفرینٹ قسم کے ہمیں رزق دینے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے. آگے چلیں. ہم نے کل پڑھا تھا اللہ بخشنے والا ہے، یعنی غلطی ہو جائے تو پھر معافی مانگنے سے کرے. معافی خود ہی نہیں گڑا کریے معافی مانگو ہی نا، معافی مانگو اس سے. بس پتہ چل جائے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، وضو کریں اس کے سامنے سر جھکائیں، اسے معافی مانگے، معاف کر دیں. ٹھیک ہو گیا جی. کوئی بھی چیز جو اللہ نے عطا کی ہے وہ عارضی ہے. ہماری زندگی بھی عارضی ہے نا. کوئی پتہ ہے یہاں سے اٹھ کر اپنے باہر جانا کہ نہیں جانا؟ پتہ ہے کسی کو؟ نہیں پتا نا، مجھے بھی نہیں پتا کہ میں پڑھاتے ہوئے مجھے موت آ جائے، پتہ نہیں پتا. جب زندگی کا یقین نہیں ہے کہ یہ عارضی ہے، پھر اسی زندگی میں دیا گیا مال، اسی زندگی میں دی گئی صلاحیتیں، اس کا وقت، ہر چیز کیا ہے؟ عارضی. ہر چیز کا اختتام ہے سوائے اللہ رب العالمین کے. ہر چیز کا اختتام ہے، ہر چیز کا سب کچھ ختم ہو جائے گا سوائے اللہ رب العالمین. چلیں آگے ہم چلتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا 7 آسمان، اللہ اس کے اوپر سے ہر چیز دیکھتا ہے. ہم نے پڑھا تھا اللہ کی مخلوق میں، تخلیق میں کوئی بھی نقص نہیں نکال سکتے. ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے آسمانوں کو سجایا کس کے ساتھ؟ ستاروں کے ساتھ. ہم نے پڑھا اللہ نے ستارے اس لیے بنائے تاکہ شیطانوں کو مارا جائے، اور اللہ نے ان شیطانوں کے لیے برتتا ہوا عذاب بھی تیار کیا. للذین، الذی کا معنی تھا وہ ذات یا وہ جو، الذین وہ لوگ، الذین وہ لوگ، اور لی کا معنی ہوتا ہے لیے، لی کا معنی ہوتا ہے لیے، للذین اور ان لوگوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے انکار کر دیا، جنہوں نے انکار کر دیا کس کا؟ اللہ رب العالمین کا. مانتے نہیں، کہتے اللہ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میرا آسمان دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو. تم کہتے ہو اللہ نہیں ہے، ہر چیز خود ہی بنا دی. یہ ایک چابی خود یہاں سے یہاں نہیں آ سکتی. یہ کتاب قرآن پاک خود بند نہیں ہو سکتا اگر کوئی کرنے والا نہ ہو. یہ چیئر موو نہیں کرتی اگر کوئی کرنے والا نہ ہو. یہ پینشن نہیں چلتی کوئی چلانے والا نہ ہو. ایسا ہی نہیں. یہ گاڑی بھی چلتی ہے تو وہ ایک چلانے والا ہوتا ہے. ہوائی جہاز اڑتا ہے تو ایک اس کو سنبھالنے والا ہوتا ہے. اگر کوئی بغیر ڈرائیور کے بھی گاڑی ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی بنانے والا ہی ہے نا. تو پھر اتنی دنیا کا اتنا بڑا سسٹم کہ میں سائنس کی ایک کتاب مجھے وہ بتا رہی تھی کہ اللہ نے اتنے اتنے بڑے ستارے پیدا کیے کہ ایک ستارہ جو چھوٹا ہے وہ زمین سے 10 گنا بڑا ہے. زمین سے 10 گنا بڑا ہے. کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. زمین کتنی بڑی ہے؟ اس زمین سے 10 گنا بڑا، یعنی 10 زمینیں ملائیں اس سے بھی بڑا چھوٹا ستارہ. اور اس میں لکھا تھا اس جیسے اربوں ستارے ایک سیارے میں سما جاتے ہیں. وہ سیارہ کتنا بڑا ہوگا؟ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ کہتا ہے کہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی میرا انکار. وَلِلَّذِينَ اور ان لوگوں کے لیے کفروا
جو اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی میرا کیا کرتے ہیں؟ انکار. اللہ کو ہی نہیں مانتے، یا آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے. کون سی قیامت؟ کوئی نہیں آئے گی. یا اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتے، یا وہ نہیں مانتے اس بات کو کہ اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں، یہ قرآن اللہ نے نازل کیا. وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، اللہ کو ہی نہیں مانتے تو قرآن کیسے مان لیا؟ وَلِلَّذِينَ وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کر دیا کس کا؟ اللہ. بِرَبِّهِمْ، بِرَبِّهِمْ، بی کا معنی ساتھ، رب کہتے ہیں پالنے والے کو. کس کو؟ پالنے والے کو. ہمیں پالنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پرورش کرتا ہے، ہمارا دھیان رکھتا ہے ہر چیز کے معاملے میں. پھر رب العالمین تو وہی ہے نا، وہی ہے نا. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کر دیا بِرَبِّهِمْ اپنے رب کا. کس کا؟ اپنے رب کا. ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب جہنم، جہنم کا عذاب. جہنم کا عذاب. جو اللہ کا انکار کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم کا عذاب. اور بئس برا ہے، وبئس برا ہے المصیر ٹھکانہ. جہنم بہت برا ٹھکانہ. آپ پڑھا کریں اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اللہم لا تجعلنا لا تجعلنا منہم، منہم. اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کبھی بھی اپنے اللہ کا انکار نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے نا. جی آگے ایک آیت پڑھتے ہیں. اذا کا معنی ہوتا ہے جب. کیا معنی ہوتا ہے؟ جب. القو، القو اذا القو جب ڈالے جائیں گے. القو ڈالے جائیں گے. فی معنی ہوتا ہے میں، فی کا معنی ہوتا ہے ہا اس، فی ہا، فی ہا کس میں؟ جہنم میں. پیچھے جہنم کی بات ہوئی نا. اذا جب القو ڈالے جائیں گے فیہا اس میں، کس میں؟ جہنم میں. سامعو سنیں گے، لہا اس کی، شہیقن دھاڑ، جوش. کبھی آپ نے وہ بوائلر دیکھا ہے جس کے اندر آگ لگی ہوتی ہے؟ نہیں دیکھا. کبھی آپ نے کولر دیکھا جس کے نیچے آگ لگی، وہ کوکر دیکھا جس کے آگ لگی ہوتی ہے؟ کوکر دیکھا کبھی آپ نے؟ آپ گھر میں کوکر ہے، پریشر کوکر، جب وہ کبھی پھٹ جائے تو پتہ کتنا نقصان ہوتا ہے، لوگوں کی چھتیں اڑ جاتی ہیں. جو کوکر کی اتنے کوکر کی آواز ہوتی ہے، یہ اتنا جوش مار رہی ہوتی ہے کہ میرے اندر کچھ ہے، میرے اندر کچھ ہے. تو پھر جو جہنم اس کا جوش ہوگا وہ کتنا خطرناک ہوگا. اذا جب القو فیہا کس میں؟ سمعوا لہا شہیقن دھاڑ، و ہیا وہ، ہیا بھی وہ، ہوا بھی وہ، وہیا اور وہ، تفور جوش مار رہی ہو. کون؟ زور سے بولیں. وہیا تفور اور وہ کیا کر رہی ہوگی؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تکادو قریب ہے، یعنی ایسے لگے گا جیسے یہ غصے سے ابھی پھٹ جائے گی، جیسے یہ غصے سے ابھی. تکادو قریب ہے، تمیزو کہ پھٹ جائے، من الغیظ غصے سے. غیظ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، غیظ و غضب. من الغیظ غصے سے، قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے. کلما جب بھی کبھی، کلما جب بھی کبھی القیا ڈالے جائیں گے، یا ڈالا جائے گا، ایسے کر دو. القیا ڈالا
जगह फीहा उसमें शाबाश फीहा उसमें फौजुन फौज कहती हैं किसी लश्कर को, किसी गिरोह को, किसी जमात को। जब भी कोई काफिला जहन्नुम में डाला जाएगा, कोई गिरोह डाला जाएगा, कोई लश्कर डाला जाएगा। सअलहुम सवाल करेंगे हम उनसे, सअला सवाल करेंगे हम उनसे खज़ानतुहा जहन्नुम के दरोगे। किनसे? जहन्नुम से डरो किनसे सवाल करेंगे? जहन्नुम में जाने वालों से। जब भी कोई लश्कर जहन्नुम में जाने लगेगा वो पूछेंगे आलम क्या नहीं या तीकुम आया था तुम्हारे पास नज़ीरुन डराने वाला। आ का मानी है क्या? आ का मानी है क्या लम का मानी है नहीं, अलम क्या नहीं, या तीकुम या ती आया कुम तुम्हारे पास, तुम तुम्हारे पास नज़ीरुन नज़ीरुन डराने वाला डराने वाला। कौन से पूछेंगे और तुम जहन्नुम में आ गए हो, तुम्हें कोई डराने वाला समझाने वाला नहीं आया था? तो कालू वो कहेंगे, कालू वो कहेंगे कौन कौन जहन्नुम में जाने वाले जोर से बोले कौन? जहन्नुम में जाने वाले कालू वो कहेंगे जोर से बोले कालू वो कहेंगे बला क्यों नहीं, बला क्यों नहीं कद कद बेशक कद बेशक जा आना नहीं, जा कहती है आने को, जा कहती है आने को। जा आया था ना हमारे पास, कद बेशक जा बोले जा आया ना हमारे पास नज़ीरुन ये कौन थे? अल्लाह के नबी। अल्लाह के नबी जितने भी नबी है उनका ये मकसद था लोगों को अल्लाह से जहन्नम से डराना और जन्नत की राह दिखाना। कद जा आना आया था हमारे पास नज़ीरुन जोर से बोले डराने वाला। फा बस फा कज़्ज़बना हमने जुटला दिया, फकज़्ज़बना हमने वो जो कहते ना कोई नहीं है अल्लाह, कोई नहीं है नबी, कोई नहीं है किताब, कोई नहीं है क़यामत नहीं आएगी, कोई रसूल नहीं आया क़यामत को, वो कहेंगे हाँ हाँ मैं डराने वाला आया था। कद जा आना बेशक जा आना आया था हमारे पास नज़ीरुन फा फा कज़्ज़बना हमने झुठला दिया जोर से बोले हमने झुठला दिया फकज़्ज़बना बस हमने झुठला दिया वा और कुल ना हमने कहा, कुल ना हमने कहा माँ जो नहीं माँ नहीं नहीं नज़्ज़लल्लाहु नाज़िल की अल्लाह ने मिन शैइन कोई चीज़। हमने कहा अल्लाह ने कुछ नहीं नाज़िल किया, ये खुद ही बनाई जाते हैं कुरान, ये खुद ही ये शायर है, सब कुछ खुद ही करते हैं। हमें डराने वाला आया था लेकिन हमने क्या कहा? झुठला दिया। और क्या कहा? मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, अल्लाह ने कुछ भी नाज़िल नहीं किया। इन अंतुम इल्ला जब एक आयत में इन और इल्ला इकट्ठे आ जाए तो इन का मानी होता है नहीं। क्या होता है? नहीं इन नहीं अंतुम तुम हो, इन अंतुम नहीं हो तुम, इल्ला मगर, इल्ला मगर फी में ज़लालिन गुमराही में, कबीर बहुत बड़ी गुमराही में।
ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر بہت بڑی گمراہی میں. میں ریپیٹ کرتا ہوں تھوڑی سی جلدی سے. واق اور للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے انکار کر دیا کس کا؟ اور آخرت کا اور انبیاء کا اور قرآن کا، کتابوں کا اور فرشتوں کا اور تقدیر کا. ٹھیک ہے. بربیم اپنے رب کا. عذاب جہنم ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وبئس المصیر اور وہ برا ٹھکانہ ہے. اذا جب ال کو ڈالے جائیں گے فیہا اس میں سامعو تو سنیں گے لہا اس سے شہیقاً دھار، شہیقاً یا زوردار آواز. ہیا وہ تفور جوش مارے ہو. تکادو زور سے بولیں تکادو تمیزو پھٹ جائے من الغیظ غصے سے. کلما جب کبھی الکیا فیہا فوج سألہم ان سے سوال کریں گے خزانتہا اس جہنم کے دروازے. علم یأتیکم آیا تمہارے پاس. علم یأتیکم کیا نہیں آیا تمہارے پاس نذیر. قالو وہ کہیں گے، قالو بلا کیوں نہیں، بلا قد جاءنا آیا تھا ہمارے پاس. نذیر فکذبنا پس ہم نے جھٹلا دیا. قلنا ما نزل اللہ نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے. ما نزل اللہ من شیئن ان انتم تم ہو، انتم نہیں ہو تم، الا فی ضلال کبیر بہت بڑی